اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات ور حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا میر کائنات امیر ممکنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ اگر پروردگار عالم کی یہ توفیق ہماری شامل حال نہ ہوتی تو ہم اس نعمت عظمیٰ سے ذل ہو کے گمراہ ہو کے ان کے کسی غیر کی ولایت کو اپنے لیے دین سمجھ کے اس کا اطاعت اور اتباع میں مشغول ہو چکے ہوتے، اور یہ لاکھ احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھا۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں منتظرین امام زمانہ سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں اس بات پر محفوظ رکھا کہ ہم بھی وقتی طور پر آج کے دور میں کسی کو حسین قرار دے کے، کسی کو آج کا ولی الامر قرار دے کے اور آج کا امام قرار دے کے ہم اس کو اپنا رہبر تسلیم کر کے اور اس کے کہنے کے اوپر چل پڑتے۔ ہماری ہر دور میں ہمیشہ سے یہی طلب رہی ہے کہ ہم پیروکاران قرآن اور معصومین اطرت اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ہمیں صرف وہی چاہیے کہ جو قرآن حکیم نے کہا یا اطرت اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بتایا۔ ہم کسی کے ذاتی فلسفے، منطق اور قیاس یا اجتہاد کی بنیاد کے اوپر اخذ کیے گئے کسی بھی نتیجے کو حجت نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے حجت وہی ہے جو معصوم نے کہا، ہمارے لیے حجت وہی ہے جو قرآن نے کہا۔ برادران گرامی، کل 31 جنوری 2021 کو حوزہ علمیہ نجف کے ایک مدرس ہیں تقی ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ میری گفتگو جس عنوان کے تحت ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر نظام مرجعیت نہیں ہے تو اس غیبت کبریٰ میں اس کا متبادل نظام کیا ہے۔ اس کے عنوان کے ساتھ میری تقریباً ان سے 1.5 گھنٹے گفتگو رہی، اور اس 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال جو ہیں وہ مجھ تک بھی پہنچے، ان تک بھی یقیناً پہنچے ہوئے ہوں گے۔ جو چیز ظاہر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ ہماری گفتگو کیا ہوئی، اور اس گفتگو میں سے انہوں نے اخذ کیا کرنا تھا، انہوں نے اس میں سے جاننا کیا تھا، پہچاننا کیا تھا۔ کیونکہ جب دو افراد گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی محض ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دونوں کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ کس کی بات جو ہے وہ محکم ہے، مدلل ہے، اور کس کی بات جو ہے وہ صرف فلسفے اور منطق کی بنیاد کے اوپر کی جا رہی ہے یا مفروضوں کے اوپر قائم ہے۔ تو کل کی جو گفتگو تھی اسی کے عنوان سے، اسی ویڈیو کے عنوان سے میں آج آپ کے سامنے یہ ایک مختصر سی کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو بن سکے، اور آپ کو میں اس میں دکھاؤں گا، آپ کو ان پوائنٹس کی، ان نکات کی، ان لمحات کے بارے میں آگاہی دوں گا کہ جہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا واضح طور پر، اب کیونکہ ساتھ اس کی تشریح ہو جائے گی، کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے گا کہ میں جو ہمیشہ سے موقف بیان کرتا آیا ہوں اس کی تائید کل کی گفتگو میں تقی ہاشمی صاحب جو ہیں وہ لاشعوری طور پر کیسے کرتے چلے گئے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جب آپ کسی تحقیقی مراحل میں ہوتے ہیں، جب آپ تنقید کی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، جب آپ تفکر اور تدبر کی نگاہ کے ساتھ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس بات کی تہ تک جانے کی کوشش کریں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کے ساتھ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے یہ ایک سیاسی نظام ہے، اس کا مذہب تشیع کے جزیات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کی ابتدا ایران میں انقلاب ایران کے بانی خمینی نے کی، اور اس نے ولایت فقیہ کا ایک نظریہ پیش کیا جس کی مخالفت جو ہے وہ ایران کے دیگر جو اس وقت کے فقہا تھے انہوں نے بھی اپنی مخالفت کے ذریعے کیا۔ کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ لوگوں نے ان کا انکار کیا۔ اب یہ جو ولایت فقیہ ہے، کیا یہ ضروریات دین میں سے ہے؟ جیسا کہ آج آپ کو یہاں پر پاکستان میں موجود جو ولایت فقیہ کے نامزد کردہ، میں نامزد کا لفظ بول رہا ہوں اور یقیناً آپ میرا معنی سمجھ رہے ہوں گے،
کہ نامزد کردہ جو لوگ ہیں، جو ان کے وکیل ہیں، جو اسی دفتر مرجعیت سے وظیفہ حاصل کرتے ہیں، وہ آج پاکستان کے اندر بالخصوص اس ولایت فقیہ کو من جانب اللہ ثابت کر کے اور من جانب رسول اللہ اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کر کے اس کو تشیع کا عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ابھی آپ جو کچھ سنیں گے اس کی ابتدا میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا جو موقف ہے کہ ولایت فقیہ کا تعلق جو ہے وہ ضروریات دین کے ساتھ نہیں ہے. ولایت فقیہ اور ہے، نظام مرجعیت اور ہے. اسی بات کا اعادہ جو ہے وہ تقی ہاشمی صاحب نے میرے سوال کے جواب میں کیسے کیا، آپ سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کل کی گفتگو میں کون کون سے اعترافات جو ہیں وہ تقی ہاشمی صاحب سے میں کروانے میں کامیاب رہا. توجہ کیجیے گا. یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ اس سے پہلے تقی ہاشمی صاحب نے اپنا ایک انٹرو دیا جس میں انہوں نے مختلف مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ ولایت اپنا نظام مرجعیت کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ دلائل اپنے پیش کیے. اور چونکہ یہ ویڈیو پہلے بھی پوسٹ ہو چکی ہے اور ابھی میرے پیج کے اوپر جو ہے یہ اور ویڈیو جو مکمل طور پہ یہ شیئر ہو چکی ہے، یوٹیوب چینل کے اوپر بھی مکمل ویڈیو موجود ہے جس میں ان کے دلائل موجود ہیں. اس لیے میں وہ آغاز کے دلائل جو ہیں وہ حذف کر رہا ہوں اور وہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جہاں سے میری اور ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ابھی کلمات میں نے آپ کو تقی ہاشمی صاحب کے سنوائے ہیں، یہ دراصل ان کے اس سے پہلے جتنا انہوں نے انٹرویو دیا تھا اس انٹرو کا لب لباب ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ان کا مدعا تھا اس نشست کا، یہ اس کا لب لباب ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے میں نے اس لیے شروع کیا ہے. اب آگے آپ دیکھتے جائیے. میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو مسلسل اور تسلسل کے ساتھ چلے، میں اس میں سے کوئی چیز سکپ نہ کروں
تاکہ کوئی یہ نہ بعد میں کہہ سکے کہ جناب آپ نے فلاں جملہ کاٹ دیا یا فلاں چیز آپ نے جان بوجھ کے بیچ میں سے مائنس کر دی. یہ مکمل ویڈیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم چلتے چلے جائیں گے اور گفتگو کریں گے. اچھا، یہاں پہ میں ایک لمحے کے لیے پاز کر رہا ہوں ویڈیو کو، وہ اس لیے کہ آپ نے ابھی سنا کہ جو میزبان تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو درمیان میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. ایک بندہ اپنی بات پوری کر لے پھر دوسرا اس کا جواب دے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ سکے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوران آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے درمیان کتنی مرتبہ مداخلت کی گئی ہے. یعنی جو یہ کہا گیا کہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا بلکہ ایک کی بات پوری ہوگی پھر دوسرا بولے گا، تو اس کے عنوان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بحث آگے بڑھتی چلی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے میری گفتگو یا مجھے جواب دینے کی بجائے میری بات سننے کی بجائے آگے سے مزید سوالات کا سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے، لیکن میں بہرحال ان دونوں حضرات کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع بھی دیا کہ میں اپنا موقف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. سنیے آگے.
آگے سے بولنا شروع کر دے. جس انداز میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے اسی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. ہر جگہ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے. جہاں تک نظریات کی بات ہے تو میرے نظریات یقیناً مستحکم ہیں اور میں ان کے اوپر قائم ہوں اور ان کے لیے اپنے پاس تحقیقات بھی رکھتا ہوں. اب آتے ہیں موضوع کی طرف. موضوع آپ نے یہ رکھا ہے کہ اگر نظام مرجعیت نہیں ہے تو اس کا متبادل نظام کیا ہے. میں ابھی انٹرو سن رہا تھا تقی ہاشمی صاحب کا, اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کہی. کچھ باتیں انہوں نے جو مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی وہ اپنے اسے ایکسپیرینس کو بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. بہرحال میں اس سے پہلے کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تقی ہاشمی صاحب سے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ مجھے کس کے اوپر گفتگو کرنی ہے. یہاں پہ میں محترم تقی ہاشمی صاحب سے کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے میرے سوال کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کے بعد تقی ہاشمی صاحب کے جواب کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. میرا سوال اور تقی ہاشمی صاحب کا جو جواب ہے یہ دونوں ان کے لیے بطور تحفہ ہیں جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت فقیہ پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے اور ضروریات تشیع میں سے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت فقیہ جو ہے دراصل یہ دین ہے. ٹھیک ہے, تو سوال بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور تقی ہاشمی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ ضرور سنیے گا. اس وقت جو نظام مرجعیت ہے وہ دو قسم کا ہے. ایک نظام مرجعیت وہ ہے کہ جو کہ ایران میں اس وقت رائج الوقت ہے, جسے ولایت فقیہ کا عنوان دیا گیا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ عراق میں بھی اس کو ولایت فقیہ کے عنوان سے ہی تسلیم کیا جاتا ہے لیکن ان کی ڈیفینیشن الگ ہے. ایران کی ولایت فقیہ جو ہے وہ مشروط ہے حکومت کے ساتھ کہ اگر حکومت ہے تو وہ ولی فقیہ ہے اور اگر حکومت نہیں ہے تو وہ ولی فقیہ نہیں رہتا. اور جو ولی فقیہ ایران میں ہوگا وہ اس کی اطاعت جو ہے وہ دیگر مراجع کے اوپر بھی واجب ہے. جبکہ عراق کا جو نقطہ نظر ہے اس کی ولایت فقیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو میں تقی ہاشمی صاحب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کون سے نظام مرجعیت کی بات کر رہے ہیں. جی ہاشمی صاحب. میں ولایت فقیہ کی بحث نہیں کر رہے, آپ بحث کر رہے ہیں تقلید کی بحث کر رہے ہیں, مرجعیت کی بحث کر رہے ہیں. یہ پہلا جواب ہے تقی ہاشمی صاحب کی طرف سے جنہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ولایت فقیہ کی بحث نہیں کر رہے, ہم نظام مرجعیت کی بحث کر رہے ہیں. یعنی یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ولایت فقیہ جو ہے وہ اور چیز ہے, نظام مرجعیت جو ہے یہ اور چیز ہے, اور اس کے مابین اسی عنوان کے تحت اختلافات اچھے خاصے موجود ہیں جن کا اشارہ جو ہے وہ میں نے اپنے سوال میں دیا ہے. اب آگے سنیے گا. کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, وضو کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تو اس میں آپ خود جو ہے وہ روایات کے اندر تحقیق نہیں کریں گے بلکہ جن صاحبان علم اور علماء نے اس کے اندر تحقیق پیش کی ہے اور ان میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ مائل ثابت ہوا ہے آپ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے فقہ کے اوپر عمل کریں گے. یہ نظام مرجعیت ہے جس کی ہم نے بات کی ہے. جو ڈیفینیشن یہاں پہ تقی ہاشمی صاحب نے پیش کی ہے اس کے مطابق اب آپ کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نظام مرجعیت یہ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر صرف فروعات دین سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوال اور جواب کا ایک سلسلہ ہے. اس کے علاوہ نظام مرجعیت اور کچھ نہیں ہے, اور وہ بھی صرف فروعات دین کی حد تک, جیسا کہ تقی ہاشمی صاحب نے کہا اذان, اقامت, نماز وغیرہ کے بارے میں, اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ بات بڑے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. اور جو باتیں میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں وہ یقیناً آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ولایت فقیہ کو اور نظام مرجعیت کو الگ الگ متصور کرتے ہیں, یہ دو الگ چیزیں. جی, دو الگ چیزیں. اب آپ نے یہ دیکھا کہ میں نے دوسری مرتبہ پھر سوال کیا تصدیق کے لیے, تائید کے لیے, تیقن حاصل کرنے کے لیے کہ تقی ہاشمی صاحب کے موقف کے مطابق جو کہ ماشاءاللہ عراق سے ہیں, نجف سے ہیں, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نظام مرجعیت کو اور ولایت فقیہ کو الگ الگ متصور کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے, ولایت فقیہ اور چیز ہے, نظام مرجعیت اور چیز ہے. اب جو لوگ میری باتوں کو اکثر سنتے ہیں, جو میری لائیو سیشنز کو دیکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس اعتراف کے ساتھ
جو تقی ہاشمی صاحب نے یہاں پہ کیا ہے، ولایت فقیہ کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیجئے، اور اب اس سے آگے جو گفتگو ہوگی وہ نظام مرجعیت کے عنوان کے ساتھ ہوگی. یعنی نظام مرجعیت اور ولایت فقیہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ولایت فقیہ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ سیاسی انتظامی نظام ہے کہ جو ایران میں خمینی صاحب نے نافذ کیا تھا تاکہ وہاں کی حکومت اور باقی معاملات کو کنٹرول کیا جا سکے. تو یہ میری بات کی تائید جو ہے وہ تقی ہاشمی صاحب کے ان کومنٹس کے ساتھ ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے امید ہے کہ اب میری اس ڈیٹیل کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر اتنے ابتدا میں اس سوال کے بعد میری کون سی بات کی تائید لا علمی میں ہی صحیح، لا شعوری طور پہ ہی صحیح، لیکن تقی ہاشمی صاحب کر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ولایت فقیہ ہے اس کا تعلق نظام مرجعیت کے ساتھ کم از کم نہیں ہے. نظام مرجعیت اور چیز ہے اور ولایت فقیہ جو ہے یہ اور چیز ہے، اور اس میں یقیناً علماء کے اندر، آپ کے فقہا کے اندر اختلاف بھی موجود ہے. ایک دوسرے کی بات کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں نظام مرجعیت کے اوپر جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اب میں تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ دوسرا سوال کر رہا ہوں. میرا سوال بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور پھر تقی ہاشمی صاحب جو جواب دیں گے وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو تقی ہاشمی صاحب کا یہی جواب جو اب دے رہے ہیں یاد دلاؤں گا. آپ جو ہے وہ کسی بھی دینی معاملے کے اندر کسی عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا آپ جس نظام مرجعیت کی آج یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں اس میں کیا اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ ایک شخص، مجھ جیسا ایک شخص، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، کسی کی مثال نہیں دیتا، مجھ جیسا ایک شخص اپنے کسی بھی ایسے مسئلے میں جو کہ فروعات سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اجتہاد ہوتا ہے فروعات میں، فروعات سے ریلیٹڈ ہے، شرعی مسئلہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی مرجع کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یا وہ جس کی تقلید کرے گا اس کا پابند رہے گا. میرا سوال انتہائی واضح ہے. میں نے یہاں پہ یہ سوال کیا کہ اپنے شرعی مسئلے میں، اور شرعی مسئلہ بھی فروعات میں، یا اچھا یہاں پہ ایک بات میں اور واضح کر دوں جو لوگ نہیں جانتے ہیں تاکہ ان کے علم میں بھی آ جائے کہ تقلید فروعات میں بھی نہیں ہے. اجتہاد جو ہے وہ فروعات میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ فروعات کی فرع میں ہوتا ہے. یعنی ایک مجتہد صاحب یہ اجتہاد نہیں کر سکتے کہ مغرب کی 4 رکعتیں ہیں یا 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی جو ہے وہ آپ 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھ لیں تو بھی کفایت ہو جائے گی، 5 پڑھ لیں گے تو تب بھی ٹھیک رہے گا. یہ اجتہاد وہ نہیں کر سکتے، وہ فروعات کی بھی فرع میں جائیں گے. یعنی نماز کے درمیان اگر کسی کو شک پڑ گیا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس معاملے میں بتا سکتے ہیں. قنوت جو ہے وہ اگر بھول گیا ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس معاملے میں وہ بتا سکتے ہیں. سجدہ سہو کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. رکوع کے لیے جسم کی پوزیشن کیا ہوگی، گردن کیسے رکھنی ہوگی، سر کہاں ہوگا، نگاہ کہاں پہ رکھنی ہے، اس کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں. تو فروعات کی بھی فرع میں جا کے وہ اجتہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال انتہائی واضح تھا. میں نے یہاں پہ یہ پوچھا کہ ایک شخص جو ہے جس کو ضرورت ہے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں، فروعات کے سلسلے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ کسی بھی مرجع سے کر سکتا ہے، یا جس کا وہ مقلد ہے صرف اسی سے پوچھے گا؟ یہ میرا واضح سوال تھا. آپ وہ سوال ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. فروعات سے ریلیٹڈ ہے، شرعی مسئلہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھی مرجع کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یا وہ جس کی تقلید کرے گا اس کا پابند رہے گا. کسی بھی جامع شرائط فقہ کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، کسی بھی جامع شرائط فقہ کی طرف. اس میں آپ یہ مقید نہیں ہے کہ آپ ایک ہی فقہ کو لیں. آپ نے سنا کہ تقی ہاشمی صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی بھی جامع شرائط مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، مقید نہیں ہے کہ آپ ایک کی طرف ہی جائیں. ٹھیک ہے. یہ انتہائی واضح لفظوں میں وہ فرما رہے ہیں. میں نے سوال میں بھی لفظ مقید بولا تقلید کے لیے، انہوں نے جواب میں بھی لفظ مقید کے ساتھ یہ بتایا کہ کسی ایک کی طرف آپ مقید نہیں ہیں، کسی سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں. توجہ سے سنیے گا.
میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ دراصل میں جو سوال کر رہا ہوں یہ میں اپنے نظام کو ہی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ جو جوابات دے رہے ہیں وہ دراصل میرے نظام کی ہی وضاحت کر رہا ہے. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کسی بھی مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اگر اختلاف آ جائے تو پھر ان میں سے جو افقہ اور عالم ہوگا آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، ورنہ آپ کسی کی. تو پھر یہ تقلید جو ہے جو آج ہم کرتے ہیں جس کو آپ نظام مرجعیت کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک مرجع کا مقلد ہو جاتا ہے اور دوسرے کو جو اسے اختلاف کر رہا ہے چاہے وہ اس سے عالم یا افقہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو کیا یہ روش ٹھیک ہے؟ کیا اس میں پابندی ہونی چاہیے؟ جو ماہر فقہاء ہیں جسے آپ عالم اور افقہ سمجھتے ہیں، اگر ایک دین کا مسئلہ ہے اور قانون کا مسئلہ ہے تو انسان کی عقل اس کو پابند بناتی ہے کہ اگر آپ خود فقیہ اور ماہر نہیں ہیں تو آپ جو ماہر ترین لوگ ہیں آپ اس کے پابند رہیں گے، آپ دوسرے کی طرف نہیں جائیں گے. تو اگر جس طرح آپ قانونی مثالیں لیں، آپ کے نزدیک اگر ایک وکیل قانون کا ماہر ثابت ہو گیا تو آپ کو جتنی اس کی فیس دینی پڑے آپ اسی کے مشوروں کے پابند رہیں گے، آپ دوسری طرف نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی جان جا سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. تو دین کیونکہ حساس مسئلہ ہے، اس میں بھی قانون کی تحقیق کے مطابق جو افقہ ثابت ہوگا، جو ماہر ترین ثابت ہوگا، ہم اسی کے پابند رہیں گے، اسی کی تحقیق کے مطابق چلیں گے. میں آپ کی بات سمجھ گیا، آپ کا موقف سمجھ گیا. یہاں پر آپ ایک جنرل گفتگو کر رہے ہیں. جو میرا سوال تھا وہ اور تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے کسی شخص کو آپ نے یہ طے کیا کہ جتنے بھی اس وقت مراجع موجود ہیں اس میں سے فلاں صاحب جو ہیں وہ افقہ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور اس لیے آپ نے ان کی تقلید کری. ٹھیک ہے. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ تمام مراجع میں سے جو سب جامع شرائط ہیں آپ کے طریقہ کار کے مطابق ان میں سے افقہ اور عالم کا ڈیسیژن جو ہے وہ ایک مقلد کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہی مقلد ان دونوں مراجع کرام کے فتاوی میں یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ کس نے صحیح کہا ہے اور کس نے غلط کہا. اب یہاں پر بھی جو میں نے یہ سوال کیا ہے یہ بنیادی طور پر تقی ہاشمی صاحب کے لیے ان کے نظام مرجعیت پہ تنقید کے عنوان کے ساتھ تھا. آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی مرجع کی ہو سکتا ہے، صرف اختلاف کی صورت میں جو افقہ اور عالم ہوگا اس کی طرف آپ رجوع کریں گے. اب یہاں پہ میں نے پھر ایک سوال چھوڑا اور وہ سوال یہ چھوڑا کہ ایک مقلد یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ کون سا مرجع افقہ اور عالم ہے، کیونکہ جو جس کی بھی تقلید کرتا وہ اس کو افقہ اور عالم سمجھ کے ہی کرتا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے سوال پھر چھوڑا جسے میرا بھائی تقی ہاشمی جو ہے وہ نہیں سمجھ پایا کہ میرے اس سوال کا مقصد کیا تھا. آپ ان کا جواب سنیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. اب یہاں پہ یہ جو تقی ہاشمی صاحب مثال دے رہے ہیں اس مثال میں وہ وکلا کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وکیل کی دلیل جو یہ دے رہا ہے دوسرے وکیل کی دلیل سے آپ کیسے کمپیریزن کریں گے. حالانکہ جو لوگ صاحبان علم ہیں اور جو لوگ کسی بھی حوالے کے ساتھ قانون کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وکیل کے جو دلائل ہوتے ہیں جو وہ عدالت میں دیتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو اس کا کلائنٹ جو اس کو ہائر کرنے والا اس کو بتاتا ہے. پہلی بات. نمبر 2، انہی میں سے پھر وہ پی ایل ڈیز نکالتا ہے، کتابوں میں سے ریفرنسز نکالتا ہے اور جب عدالت کے سامنے جاتا ہے تو وہ ریفرنس پیش کرتا ہے کہ جناب فلاں مقدمے میں فلاں سن میں ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. اس کو پی ایل ڈیز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وکیل بھی جو دلائل پیش کرے گا وہ مدعی کے ساتھ مکمل طور پہ ڈسکس کرے گا اس کے کیس کو
اور کیس کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر اپنے منٹس بنائے گا، پوائنٹس بنائے گا، پھر اس کے مطابق آگے جا کے دلائل پیش کرے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ جب مثال دی جاتی ہے تو ان چیزوں کی دی جاتی ہے جو ہمارے کے روزمرہ کی چیزیں ہیں اور جن کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، جن میں اللہ جل جلالہ نے یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم ہمارے علاوہ کسی کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ وکالت ہو، طب ہو، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، آرکیٹیکٹ ہو، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن میں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ تم پر ہمارے علاوہ کسی کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں کی گئی، یعنی آپ کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو وہاں پہ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں اطاعتوں کو واضح فرما دیا کہ تمہارے لیے واجب ہے، واجب عینی ہے کہ دین میں جب تم آؤ گے تو تمہیں کس کی اطاعت کرنی ہے، تمہیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے، تمہیں کس کی طرف دیکھنا ہے، پھر جو وہ کہے گا وہ تمہیں کرنا ہے۔ جیسے بڑی واضح آیت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو دین میں تو یہ پابندی ہے، لیکن دین کے علاوہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں آپ پر یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن مثال جب دی جاتی ہے تو ان عموم کی دی جاتی ہے، اور جب تقلید کروائی جاتی ہے تو اس دین میں کروا دی جاتی ہے جس میں اللہ کی حجت کے علاوہ کسی کی اطاعت کو اللہ جل جلالہ نے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے حبیب ان یہودیوں سے بھی یہ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہی کمنٹس آپ آگے بھی سنیں گے۔ اب اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ دین وہ ہے کہ جس میں پابندی ہے کہ ہمیں حجت خدا کی طرف دیکھنا ہے، کتاب خدا کی طرف دیکھنا ہے۔ زندگی کے باقی معاملات میں آپ پر ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی کہ آپ نے فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اب تقی ہاشمی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی سنیے گا، اور جو میں نے پہلا سوال کیا تھا جس میں نے یہ پوچھا تھا کہ مقلد جو ایک شخص جو ہے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ کسی بھی مرجع سے پوچھ سکتا ہے یا مقید ہے کہ جس کا مقلد ہے صرف اسی سے سوال پوچھے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے بھی سوال پوچھ سکتا ہے سوائے اس کے کہ کسی مسئلے میں نزاع آ جائے، اختلاف آ جائے۔ اب یہی بات آگے جب ہوگی تو اب کیا جواب ہوگا تقی ہاشمی صاحب کا، توجہ فرمائیے گا۔ اب یہاں کمال کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقی ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی، ان کی گفتگو سے جو لب لباب ہے جو حاصل ہے وہ کیا ہے؟
کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک عام مقلد کہہ لیجئے، ایک عام شخص کہہ لیجئے، وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا سکتا کہ ایک مجتہد نے کسی شے کو اگر جائز کہا ہے اور دوسرے نے اس کو حرام کہا ہے تو ان دونوں میں سے ٹھیک کون ہے. یعنی ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ عام آدمی کو نہ تو تحقیق کرنی چاہیے، نہ علم حاصل کرنا چاہیے، نہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنی چاہیے، بلکہ وہ ذہنی معذور بن کے صرف ان مراجع کرام کی طرف دیکھے اور یہ دیکھے کہ بھئی وہ کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان میں سے بھی جس کے آپ مقلد ہیں اس کی بات کے اوپر آپ عمل کر لیجئے، دوسرے کو چھوڑ دیجئے. یہ تربیت دی جا رہی ہے. یعنی ابھی تک جو تقی ہاشمی صاحب نے فرمایا اس کے مطابق یہ ہے. آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرجع جو توضیح المسائل لکھتا ہے اس کے اندر دلیل نہیں دیتا، کوئی حدیث نہیں دیتا، کوئی قرآن کی آیت مینشن نہیں کرتا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی جواب ملتا ہے کہ جی اگر آپ کو دلیل چاہیے تو آپ درس خارج اٹینڈ کریں. اب درس خارج میں ایک مجتہد صاحب اپنے طلاب کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ دلائل کی بنیاد کیا ہے، کون سی حدیث لی گئی، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن آپ کے سامنے دلیل نہیں، اور آپ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف مرجع کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں اور اس کے مطابق چلیں. یہ ان کا موقف تھا. اب جواب سنیے میرا. ابھی آپ کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی، جو میں نے ایک دو سوالات کیے ہیں، اس گفتگو سے جو مترشح ہے اور جو سب سے پہلا میں نے سوال کیا تھا، سوری سیکنڈ نمبر پہ جو سوال کیا تھا کہ مجھ جیسا ایک شخص جو ہے وہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے، یا جس کا وہ مقلد ہے اس کا مقید ہے، پابند ہے کہ صرف اسی سے پوچھے. تو انہوں نے کہا تھا وہ کسی سے بھی پوچھ سکتا. آپ لوگوں نے بھی سنا. اب وہی سوال جب اسی بات کو میں ایک اور انداز سے پیش کروں گا تو آپ ان کا موقف سنیے گا. میرا موقف ہے وہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ کی اس گفتگو کے بعد. آپ کی گفتگو سے بھی یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کے، کسی ایک مرجع کے پابند نہیں ہیں. ہمارے لیے بقول آپ کے نقطہ نظر کے تمام مراجع جو مشہور ہو جائیں، جو افقہ و عالم ہو، جن کی گواہیاں موجود ہوں کہ جی یہ مرجع تقلید بھی ہیں اور متقی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور افقہ بھی ہیں، تو ہم ان میں سے کسی کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. کسی ایک کا مقلد ہونا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے، تو کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں چونکہ بشیر نجفی کا مقلد ہوں اس لیے میں خامنائی صاحب کے فتوے کے اوپر عمل نہیں کرتا. یا اگر کوئی یہ کہے کہ میں آغا خامنائی کی بات کو سنتا ہوں یا میں ان کا مقلد ہوں تو میں بشیر نجفی کے فتوے کو تسلیم نہیں کرتا. تو آپ کی بات سے بھی یہی ثابت ہوا جو میں نے بار بار پوچھا کہ کسی ایک کا مقلد ہونا جو ہے وہ پھر کیا ہے. تو وہاں سے یہ پتہ چلا، اور یہی میرا موقف بھی ہے کہ علم کے حسب میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ اگر فقہا کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، ان کے فتاوی میں اختلاف ہو، تو آپ پابند ہیں کہ آپ فقط اسی ایک فقیہ کے تابع رہیں کہ جو فقیہ آپ کے نزدیک جب سب سے زیادہ ماہر ثابت ہوئے. آپ اسی ایک کے پابند رہیں گے، آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے. آپ نے سنا؟ آپ اسی کی طرف پابند رہیں گے جو آپ کے نزدیک ثابت ہو گیا کہ وہ افقہ بھی ہے اور عالم بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کسی کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. یہاں پر اپنے پچھلے موقف کے ساتھ انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور یو ٹرن لے کے اس روٹین کی تقلید کے اوپر آ گئے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بس آپ اپنے مرجع کے فتوے کے اوپر عمل کریں. امید ہے کہ جو بات آپ نے پہلے نوٹ نہیں کی تھی اب نوٹ کر رہے ہوں گے. آپ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے تو کبھی جو ہے وہ آغا سید سیستانی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، کبھی موڈ آپ کا بنے تو آغا بشیر نشفی صاحب کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ شروع میں اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک تحقیق کریں. اس تحقیق سے آپ ایک اطمینان تک پہنچیں کہ کون سا موسٹ سینئر ہے اور کون سا زیادہ ماہر ہے. جب وہ ثابت ہو جائے تو پھر اختلافی فتاوی میں جہاں پہ پوائنٹ کا اختلاف ہوگا وہاں پہ کیا ہے آپ اسی کے تابع رہیں گے اور اسی کے فتوے پہ عمل کریں گے کہ جو آپ کے نزدیک عالم اور افقہ ثابت ہوا ہے، نہ کہ آپ دوسرے کی کہنے پر پیروی کر سکتے ہیں. لہٰذا میری گفتگو کے دو حصے ہیں. اگر فتویٰ میں اختلاف نہیں ہے تو آپ کسی بھی جامع شرعیت فقیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اگر فتویٰ میں اختلاف ہو گیا تو جو آپ کے لیے آپ کے مابینک و بین اللہ جو فقیہ افقہ ثابت ہوا ہے، زیادہ ماہر اور سینئر ثابت ہوا ہے، آپ فقط اسی کے پابند رہیں گے، دوسری کی طرف آپ نہیں جا سکتے. اور یہی عقل انسانی کہتی ہے کہ جو ماہر ثابت ہو جائے آپ اسی کے پابند رہیں، اپنی مرضیاں اور اپنے قیاس اور اپنے استحسان اپنا چلائیں. یہاں پہ آپ نے تقی ہاشمی صاحب کی گفتگو سنی. یہاں پہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی مرضیاں اور اپنا ذہن میں استعمال مت کریں، بلکہ آپ جس کے پابند ہیں، جس کے مقلد ہیں، اسی کے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی والا تو سلسلہ ہی نہیں ہے.
اگر ایک شخص جو ہے وہ سیستانی صاحب کا مقلد ہے اور وہ بشیر نجفی کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے تو یہ اپنی مرضی کہاں ہوئی؟ تقلید تو بقول ان کے نظام مرجعیت کے، تقلید تو پھر بھی جامع و شرائط مرجے کی ہو رہی ہے نا. دونوں برابر مرجے ہیں، سیستانی بھی مرجے ہیں، بشیر نجفی بھی مرجے ہیں، یا آغا خامنائی بھی مرجے ہے. تو ایک مقلد جو ہے وہ اگر کسی اختلافی مسئلے کے اوپر، جو مقلد تو بشیر نجفی کا ہے لیکن وہ خامنائی کے فتوے پہ عمل کر لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں اپنی مرضی کہاں سے آ گئی؟ جبکہ دونوں جامع شرائط ہیں، دونوں کے مقلدین موجود ہیں، دونوں کی تحقیقات موجود ہیں. یعنی الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ، فلسفیانہ گفتگو کے ساتھ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہوگی. بھئی آپ نے اپنا یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون صحیح نہیں کہہ رہا؟ آپ بس اسی کی بات مانیں جس کی آپ مقلد ہیں. کمال ہے صاحب، دونوں طرف جامع شرائط ہیں، دونوں نے 50-60 سال جو ہے وہ مدرسے میں گزارے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی تحقیق پیش کی ہے، دونوں کے ہزاروں کی نہیں تعداد میں مقلد موجود ہیں. تو اگر اس کی بات نہیں مانی، اس کی مان لی، تو اس میں ہماری مرضی کہاں سے آ گئی؟ اب ان کے نظام مرجعیت کے مطابق وہ مقلد جو سیستانی کا مقلد ہونے کے باوجود بشیر نجفی کے فتوے پہ عمل کرتا ہے تو وہ تقلید سے باہر تو پھر بھی نہیں گیا. اس نے ایک مرجے کی بات نہیں مانی، دوسری مرجے کی بات مان لی. ہے نا سوچنے کی بات. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس گفتگو کے دوران کچھ چیزیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ میں آئیں گی کہ کیسے ان کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ خود ہی اپنے نظام مرجعیت کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا نظام مرجعیت دراصل گھوم کس چیز کے ارد گرد رہا. آگے سنیے گا. اب یہاں پہ تقی ہاشمی صاحب نے جو کچھ بیان کیا تھا میں نے اسی کو بیان کر دیا کہ آپ کا یہ مطلب نکلتا. تو تقی ہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے میزبان کو دعوت دی کہ آپ ذرا تھوڑا سا تعاون کریں اور بات کو سمجھائیں گے. اب میزبان صاحب کو جو چاہیے تھا وہ یہ چاہیے تھا کہ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں، لیکن یہ چونکہ دونوں موصوف یہ جانتے تھے کہ اس سوال کا جواب دینے کے بعد کیا ہوگا، تو جو میزبان صاحب ہیں وہ انہوں نے آگے سے کیا فرمایا ذرا وہ بھی توجہ سے سنیے گا. آپ نے دیکھا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ اس کو پس پشت ڈال دیں، آپ اپنا نظام پیش کریں. حتیٰ کہ جو کچھ میں سوال کر رہا ہوں، جو یہ جواب دے رہے ہیں، اسے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہی نظام تو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایک کے مقید نہیں ہیں. آگے چل کے گفتگو میں نے اس کو اوپن بھی کیا، لیکن یہاں پہ آپ نے توجہ کرنی ہے کہ جو سوال میں نے کیا تھا تقی ہاشمی صاحب نے اس کا جواب دینا نہیں گوارا کیا. شاید کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ سوال بڑا سیدھا سیدھا سا تھا. اور جو میزبان کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ اس میں میری تھوڑی سی مدد کریں، تو میزبان صاحب جو ہیں انہوں نے سوال کو بالکل ایک سائڈ کے اوپر کر کے اور پھر ایک اپنے اس موقف پہ آگے، جی ہم تو اس مرجعیت کو چھوڑ دیں، ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ اپنا نظام دیجیے. ٹھیک ہے، یہ جو صاحبان تفکر ہیں، جو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہر چیز پہ تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے اتنی سی بات میں بھی بہت کچھ ہے. آگے چلتے ہیں.
کہ نظام مرجعیت نہیں چاہیے کسی کو، اس کے متبادل آپ نظام فقط پیش کریں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا اصرار یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جزیات میں جائے بغیر، کسی چیز کی حقیقت کو سمجھے بغیر، سوال کیے بغیر آپ بس یہ بتائیے کہ نظام مرجعیت نہیں چاہیے، تو پھر اس کے متبادل نظام کیا ہے؟ جو یہ جلدی ہے، جو تیزی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نظام مرجعیت کے بارے میں جیسے جیسے میں سوال کر رہا ہوں اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے، تو وہ چیز نہ ہو، بلکہ آپ سیدھا بس اپنا نظام پیش کرنا. جو میرا سوال تھا وہ بھی گول ہو گیا. تاکہ ہاشمی صاحب نے ابتدا میں جو باتیں کی تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لیں. اب اس کے آگے اگلی گفتگو دیکھیے گا. آگے اور بھی کچھ دلچسپ معاملات ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاشعوری طور کے اوپر میرے موقف کی تائید کس انداز میں ہوئی ہے. ہاشمی صاحب کے پوائنٹ کی وضاحت وہ خود کر دیں گے کہ ان کا کہنے کا کیا مقصد تھا، کہنے کا کیا نہیں مقصد تھا. آپ نظام مرجعیت کی بات کرتا ہوں. یہ جو سوالات ہیں نا کہ آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے اوپر یہ اعتراض ہے آپ کا، یہ اعتراض ہے، یہ سوالات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ یہ سارے چیزیں نظر آپ ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے. ہم جب بچہ بڑھنے لگتے ہیں تو ہوتے ہیں. جی آتے ہیں. میرا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا نظام کیا ہے. دیکھیے ہمارا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو میں اکثر مولانا پیر کائنات کی جو حدیث سے کوٹ کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اس سے مراد یقیناً صاحبان علم ہی ہے. ہم ہمارا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی مطلب آپ کے مراجع کرام ہیں، جتنے بھی مراجع ہیں، فقہا ہیں جن کی آپ تقلید کرتے. اچھا یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں. میری یہ ساری گفتگو جو اس سیشن میں ہوئی وہ ساری کی ساری گفتگو ان کے نظام مرجعیت کے حوالے سے ہی ہوئی. یہاں پہ بھی اگر میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ جو صاحبان علم ہے اور مثال کے طور پہ آپ کے مراجع ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں ان کے نظام مرجعیت کو ہی ڈیفائن کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں. حالانکہ جب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہر صاحب علم، اب اس ہر صاحب علم سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس نے کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ تحقیق کی، اس نے کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ علم حاصل کیا، چاہے اس کے ساتھ لفظ مرجع لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ مرجع تقلید ہے یا نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل کیا پیش کی ہے. کیا اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن اور قول معصوم کے ساتھ ملتی ہے یا اس سے ٹکراتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میری ان کے ساتھ گفتگو ہے وہ نظام مرجعیت کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے انہی کے نظام مرجعیت کے عنوان کے ساتھ گفتگو ہے. ان میں سے جس شخص کی بھی بات ہمارے پاس دلیل کے ساتھ آ جاتی ہے، چاہے وہ دلیل قرآن کے ساتھ ہو، چاہے دلیل معصوم کے ساتھ ہو، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ایک بات سیستانی صاحب نے کہی ہے اور وہ جو ہے وہ بالکل قرآن اور حدیث کے ساتھ ہمارے پاس ادلہ موجود ہے، دلیل موجود ہے کہ ہمیں یہی چیز جو ہے وہ کتب احادیث میں بھی مل رہی ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ بشیر نقوی صاحب نے کہہ دی ہے جو اس کی مخالفت میں جا رہی ہے، اور میں اگر خدا نہ خاصہ بشیر نقوی صاحب کا مقلد ہوں تو اب میں سیستانی صاحب کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا. ایسا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات دلیل کے ساتھ موجود ہو، اور ادلہ جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ہم پابند ہیں، ہم پر جو واجب کیا گیا ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت. تو ہم اطرت اہل بیت اور کتاب اللہ کے پابند ہیں. ہم پر حجت جو ہے وہ قرآن کی آیت بھی ہے اور معصوم کی حدیث بھی ہے. یقیناً یہ کام آپ کے فقہا کا ہے کہ وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ معتبر ہے، کون سی حدیث معتبر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملات میں ایک حدیث جو ایک مرجع صاحب کے لیے جو ہے وہ شرعی حکم کے اخذ کے لیے معتبر نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے معتبر ہو جاتی ہے. وہ اسی سے شرعی حکم کو اخذ کر کے، جس کو ایک نے کہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا فتویٰ ہے کہ یہ کرو. یہاں پہ میں پھر روک رہا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں نے اپنے اس کمنٹ کے اندر ان کے نظام مرجعیت کی کلئی کھول دی. میں نے ان کے نظام مرجعیت کی ایک بہت بڑی خامی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے فقہا کے اندر، آپ کے مجتہدین کے اندر یہ اختلاف موجود ہے کہ ایک حدیث جس کو ایک مرجع نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ سند کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ضعیف ہے، اسے حکم شرعی حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کا فتویٰ دے دیا مثال کے طور پہ کہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے.
تو دوسرا آپ کا مرجع جو ہے اسی حدیث کو جس کو پہلے نے چھوڑا ہوتا ہے اس کو لے کے اسے حکم شرعی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کے مخالف فتویٰ دے دیتا ہے. تو یعنی کنفیوژن جو ہے وہ اس نظام مرجعیت کے اپنے اندر بھی موجود ہے، ان کے مجتہدین کے اندر بھی موجود ہے کہ جو چیز ایک کے لیے محکم اور حکم شرعی کے لیے ٹھیک ہے وہی چیز دوسرے کے لیے نہ تو محکم رہتی ہے نہ حکم شرعی اسے وہ لے سکتا ہے نا کمال کی بات. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں آپ کے ہاں یہاں پہ ملتی ہے. ہمارا نظام صرف ایک ہے، ہم جس سے بھی رجوع کرتے ہیں ہم رجوع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. کیونکہ تقلید کا معنی جو ہمارے نزدیک ہے، جو عام دنیا کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی تقلید کر لی، جس مرجع تقلید کو آپ نے اپنا یہ مرجع تسلیم کر لیا، آپ اس کے پابند ہیں سوائے ان معاملات کے جن میں اختلاف ہو یا جس میں وہ مرجع یہ کہتے کہ اس میں میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، آپ اس میں کسی غیر کی جو ہے کسی دوسرے مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں. جیسا کہ سیستانی صاحب کا فتویٰ کم ازنی اور تقریر کے معاملے میں موجود ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں فرمایا. انہوں نے کہا دل چاہے تو آغا خامنہ کی بات مان لیجیے، دل چاہیے تو بشیر نقوی کی مان لیجیے. تو ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کی شخصی تقلید، میں ایک لفظ ایک ٹرمنالوجی بولتا ہوں، شخصی تقلید، کہ ہم کسی ایک شخص کے پابند نہیں ہیں. ہم علماء کا احترام ضرور کرتے ہیں، ہم اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ صاحب علم سے سوال کرنا چاہیے، لیکن ہم رجوع کے قائل ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں. جو تقلید کی مروجہ اس وقت ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے لغوی اور اصطلاحی، اس کے اوپر ہم پورا نہیں اترتے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کسی ایک کے پابند ہو جائیں. اچھی بات جہاں سے ملے، صحیح بات جہاں سے ملے، بسم اللہ لے لیجیے. یہ اب یہاں پہ میں نے انتہائی واضح لفظوں کے اوپر اپنا نظام جو ہے وہ بیان کر دیا تھا کہ اچھی بات اور صحیح بات، حق بات جہاں سے ملے وہ لے لو، اور یہی میرے مولا کا حکم بھی ہے، یہی حدیث مبارک بھی ہے کہ حق بات جہاں سے ملے لے لو. جیسے معصوم فرماتے ہیں کہ علم مومن کا گم گشتہ مال ہے، جہاں سے ملے لے لو. اسی طرح حق بات مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو. یہ میرے مولا کا فرمان تھا جو میں نے یہاں پہ کوڈ کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے. کیونکہ جب آپ شخصی تقلید کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے باقی کے تمام جو فقہا آپ ہی کے نظام مرجعیت کے اندر موجود ہیں، ان کا علم، ان کی ریاضت، ان کا تفقہ، ان کا افقہ ہونا، ان کا عالم ہونا، وہ سب کا سب بیکار قرار دے دیا جاتا. ان کی 50-60 سال کی مدرسے کی زندگی آپ کے نزدیک ضائع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے کسی ایک کو اپنا مرجع تسلیم کر لیا. اب یہ کمال کی بات ہے، نظام مرجعیت کی سب سے بڑی خامی جو ہے وہ یہی ہے کہ بشیر نجفی کے مقلد کے لیے سیستانی ہو یا آغا خامنہی ہو، ان دونوں کے فتووں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کے لیے اگر کوئی عالم اور افقہ ہے، جیسے یہ تقی ہاشمی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو عالم اور افقہ آپ نے جس کو منتخب کر لیا ہے، تو اس کے بعد باقی کے فقی چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، نہ آپ نے ان کی بات سننی ہے نہ ان کی بات ماننی ہے. کیوں بھائی؟ کیا انہوں نے علم حاصل نہیں کیا؟ کیا انہوں نے 50-60 سال ریاضت نہیں کی؟ کیا انہوں نے عربی کے اوپر، فلسفے پہ، منطق کے اوپر، صرف پہ، نحو پہ اور باقی تمام معاملات کے اوپر وہی کام نہیں کیا جو آپ کے مرجع نے کیا ہے؟ جبکہ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ مرجع صاحب جو آپ کے ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں، استنباط میں غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ غلط ہو، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو. اور پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ دونوں اپنی اپنی ادلہ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. ایک کہے کہ میری یہ دلیل ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری یہ دلیل ہے. تو اتنی عقل ہر ایک میں نہ صحیح، لیکن جو لوگ صاحبان علم ہیں، جو لوگ تفکر کرتے ہیں، تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو فیصلہ کر ہی سکیں گے. ارے یہ چلیے صاحب، یہ بھی نہ مانیے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کی تحقیق نہیں کر سکتے. کم از کم دونوں مراجع جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے تو اپنی دلیل پیش کر سکتے ہیں نا. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کوئی بھی مرجع اپنا استنباط، اپنا فتویٰ دوسرے مرجع کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ ہر مرجع اپنے استنباط کو اور اپنے فتوے کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے، کہتا ہے اور لوگوں کے درمیان بھیج دیتا ہے. یہ ہے نظام مرجعیت. یعنی ایک نے کسی شے کو حلال جانا تو وہ اس پر قائم ہے کیونکہ اس کی تحقیق نے یہ کہا ہے.
تو اس نے اپنے مقلدین کو کے لیے فتویٰ جاری کر دیا یہ حلال ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ حرام ہے، اس کی تحقیق نے بتایا کہ یہ حرام ہے، تو اس نے اپنے مقلدین کو کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، تم نے یہ کام نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ دونوں ادلہ پیش کریں، لوگوں کو نہ صحیح آپس میں ہی ایک دوسرے کو ادلہ پیش کر کے کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ دونوں میں سے کس کا استنباط ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ہے نظام مرجعیت اور اس کی حقیقت، جس کا پتہ نہیں چل سکا تقی ہاشمی صاحب کو کہ میں انہی کے نظام مرجعیت کی خامیاں انہی کے منہ کے اوپر بیان کر رہا ہوں اور ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف جی قاضی صاحب نے جو اپنے موقف بیان کیے ہیں، انہوں نے اپنا نظام پیش کیا ہے کہ انہیں جو ان کے دستور میں چیزیں ملتی ملی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم تقلید جو روجہ تقلیدی نظام ہے اس کے متبادل ہم رجوع کے قائل ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پھر بھی پیش آئے گا قاضی صاحب، رجوع کس کی طرف؟ اور پھر آپ نے کہا کہ تقلید میں چونکہ ادلہ نہیں پیش کی جاتی، رجوع میں سامنے والا کیا ادلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟ ایک دو سوالات میرے ہوں گے اس پہ، ہاشمی صاحب بھی انشاءاللہ اس پہ اگر کوئی سوال ہو تو رہیں گے کہ رجوع کس کی طرف صحیح ہے، دوسرا جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں آیا اس سے آپ ادلہ طلب کرتے ہیں یا نہیں؟ جی آپ کے سوال کا جواب میں ضرور دوں گا۔ دیکھیے ہم رجوع جو کرتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے ہیں تو یہ اسی حدیث مبارک توقیع مبارک کے اس جملے کے سے ہم لیتے ہیں کہ جو ہر مرجع جو ہے وہ اپنی توضیح مسائل کے شروع میں لکھتا ہے، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ الْحَدِيثِ، نا حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث کا راوی کون ہوگا؟ دیکھیے اس بات کو بھی میں اپنا موقف پیش کروں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں، ظاہر ہے اگر اتفاق ہوتا تو ہم آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ جو معصوم نے فرمایا، امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کے راویوں سے رجوع کرو، جبکہ مجتہد لفظ جو ہے یہ بھی عربی کے اندر موجود تھا، محدث بھی موجود تھا۔ امام نے یہ فرمایا کہ حدیث کے راویوں سے رجوع کرو، جبکہ وہ جانتے تھے کہ راوی وہ ہوتا ہے جو حدیث کو معصوم سے اپنے کانوں سے سنے اور پھر اس کو آگے اتنا ہی بیان کرے جتنا کہ معصوم نے کہا۔ اسی لیے آپ جو علم رجال میں ہے اس میں ان راویوں کو ثقہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو معصوم سے جتنی حدیث سنے اس کو منوان اتنا ہی بیان کرے، جو ایسا نہ کر سکے اسے کوئی مجہول یا ضعیف ہے جیسے بھی ہے آپ اس کی قسم کرتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رَوَاةِ الْحَدِيثِ، نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس بھی دور میں ہو اس شخص تک پہنچو جو تمہیں اس راوی تک لے جائے جس نے ہماری حدیث کو روایت کیا ہے، تاکہ تم جب ہماری روایت کے اوپر عمل کرو گے، ہماری حدیث پہ عمل کرو گے تو بیان کرنے والے کی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ ہماری اس حدیث کے مطابق عمل کر کے تم ہماری اطاعت کرو گے، ہمارا اتباع کرو گے۔ تو یہ جو لفظ تقلید جس کو آج میں نے ابھی کہا کہ آج جو مروج تقلید کی تعریف ہے میں اس کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب آپ معصوم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اطاعت معصوم میں جاتے ہیں، اتباع معصوم کر رہے ہیں، نہ کہ آپ بیان کرنے والے کی تقلید کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا نظام یہ جو ہم رجوع کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے تقی ہاشمی صاحب سے کوئی سوال کیا، انہوں نے مجھے اس کے جواب میں مولا کی ایک حدیث دے دی، قرآن کی ایک آیت دے دی، انہوں نے بتایا کہ اس کے مطابق آپ کو یہ کرنا ہے۔ اب میں ان کا مقلد نہیں ہوا، میں نے ان سے رجوع کیا تھا، ٹھیک ہے، اگلے کسی معاملے میں کسی اور سے بھی سوال کر سکتا ہوں۔ جی ہاں یہاں پہ آپ نے غور فرمایا کہ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، میں نے رجوع اور تقلید کا فرق جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تقلید اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہاشمی صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا کہ آپ مقید ہیں کہ آپ نے جس مرجع کی تقلید کی ہے آپ بس اسی کی بات کے اوپر چلیں گے اور اس کے فتوے کے اوپر عمل کریں گے، دوسرے کی طرف آپ نہیں جائیں گے۔ یہاں پر میں پھر اپنے نظام کی جو ہمارا نظام ہے جو اس طریقے کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں اس کی انتہائی واضح کر دی اور یہ وجہ بھی بتا دی کہ جب آپ معصوم کے حدیث پہ عمل کریں گے تو آپ اطاعت معصوم میں جائیں گے، اتباع معصوم میں جائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی جائے گی تو آپ اطاعت الہیہ میں جائیں گے، نہ کہ بیان کرنے والے کی تقلید کریں گے، اور اس چیز کا نام رجوع ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی میں نے یہ بات واضح کر دی، میرا موقف یہاں پہ بھی واضح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا جواب سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آگے ہوا کیا ہے۔ صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں سر؟
हाशिम साहब आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं मेरे ख्याल है, थोड़ी सी लेट जा रही है बस। वो आप चलिए, जब तक वो आते हैं, काफी साहब आपने कहा कि आप रजू आ गए हैं, रजू करते हैं रावियान की तरफ, दुरुस्त है? हाशिम साहब आपका कोई सवाल था, आप आए थे आगे। जी जी, जो आगे कालमी साहब का जो मौक़िफ़ मेरे सामने आया कि ये रावियों की तरफ रजू करते हैं, और रावी की हमने जो डेफिनेशन की है कि जो मासूम से सुने हैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि फ़कत आप उन्हीं रावियों की तरफ रजू करते हैं कि जो डायरेक्ट मासूम से सुने, या उन रावियों की तरफ रजू करते हैं कि जिन्होंने उन रावियों से नकल किया हो कि जिन्होंने आगे मासूम से सुना हो? मसलन जुरारा ने जो है वो मासूम से सुना, लेकिन जुरारा के बाद जो दीगर रावी हैं वो जुरारा से रिवायत नकल कर रहे हैं, तो अब आप फ़कत जुरारा के पाबंद होंगे या दीगर भी पाबंद होंगे? अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिर तकिया हाशमी साहब ने कोशिश की है कि बात को घुमाया जा सके। कमाल की बात यह है कि इन्होंने पूछा है कि आप क्या जुरारा की बात सुनेंगे या जो दरमियान में बाकी के रावी हैं उनकी तरफ उनकी बात भी सुनेंगे। कमाल ये है कि अकली और मंतकी बात जो है वो ये है कि आप इनसे पूछिए कि आपने इल्मुर रजाल जो है ये क्यों, इसका इतलाक क्यों करते हैं रवायत पे, वो आपको बताएंगे कि जी हम ये जानते हैं कि एक हदीस जो है वो जुरारा ने सुनी मासूम से, फिर उसके बाद एक तवील अरसा है, 1400 साल का वक्फा है, तो हमें ये देखना है कि जुरारा से लेके और मिसाल के तौर पे असूल काफ़ी लिख रहे हैं याकूब कुलैनी, तो ये तकरीबन जो दरमियान का गैप है, तो जुरारा की तो इतनी ज़िंदगी नहीं है कि वो याकूब कुलैनी तक पहुंच सके। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसालन तफसीलन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो नहीं है, तो फिर दरमियान में जो सिलसिला है जिन्होंने जुरारा से रवायत को लेके आगे बयान किया है, हमें वो देखना होता है कि बीच में गैप तो नहीं आ रहा, कहीं ये बीच में से मकतू तो नहीं होगी, कता तो नहीं होगी, यानी इसमें शक तो नहीं आ गया कहीं पे। तो इस सारे सिलसिले का मकसद भी सिर्फ एक ही है, यानी अगर आप याकूब कुलैनी से शुरू हों, उसका सिलसिला सनद पकड़ें, हर रावी की पहचान करते चले जाएं, तस्दीक करते चले जाएं, तो एंड पे आपको जाना फिर जुरारा के पास ही है, और जुरारा वो है जिसने मासूम से सुना है, तो फिर असल रावी जो है वो जुरारा है। आपके इस पूरे इल्म रुजाल का मकसद सिर्फ ये है कि जुरारा तक हमारी तसल्ली हो जाए कि बस हमें वही बात पता चली जो जुरारा ने मासूम से सुनी। फिर जुरारा की भी आपने तहकीक की कि वो कहीं भूल तो नहीं जाता, कुछ बढ़ा तो नहीं देता, कुछ कम तो नहीं कर देता, या वो शिया था, मौला का ख़ास सहाबी था, या क्या था, ये भी तहकीक आप करते हैं सिर्फ एक काम के लिए, और वो काम क्या है कि आपको ये तसल्ली करनी है कि जुरारा ने जो ये कहा है कि मैंने इमाम से ये सुना, तो वो चीज़ हम तक जो पहुंची है वो सही तरीके से पहुंच गई। और यही मेरा मौक़िफ़ था जो मैं ये इनको समझा रहा था कि हमें जो कहा गया है कि तुम किसी भी दौर में हो, तुम्हें पहुंचना है उस हदीस के रावी की तरफ जिसने हमसे किसी हुक्म को सुना। लेकिन ये बात हाशमी साहब की समझ में भी नहीं आ रही, और ये बात मेरा ख्याल है शायद मुकल्लिदीन की समझ में भी नहीं आई, जो जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स भी किए और फिर उन्होंने कुछ बातें कहीं भी, तो मेरा ख्याल है अब उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि मेरे इस कमेंट का मतलब क्या था। जिन्होंने मासूम से डायरेक्ट सुना हो, तो ऐसा बंदा हमारे सामने कोई भी नहीं है। सब के बारे में जब तुम शेख सदूक वगैरह में नकल कर रहे हैं, एक बात, एक सवाल ये है, यकीन नहीं आपकी बात नहीं होगी, जो मेन सवाल है हमारा, जिसको हमने डिस्कस भी किया है कि असहाबी का नजूम और अर्रवात का नजूम, कि जिस रावी के ऊपर अमल कर लो वो जो है वो सितारों की तरह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये देखिए ये कैसी कमाल की बात है कि हाशमी साहब ने बात को यहाँ पे फिर घुमाने की कोशिश करते हुए एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो बयान की, असहाबा कल नजूम, जैसे कि अहले सुन्नत के यहाँ पे है कि तमाम सहाबी सितारे हैं, किसी की भी पैरवी कर लो जन्नत में चले जाओगे, तो वो आप उल्टा मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि अर्रवातो कल नजूम, क्या आपके लिए सारे के सारे रावी जो हैं वो सितारे हैं, किसी की भी पैरवी कर लेंगे? मेरा सवाल क्या था, मेरा जवाब क्या था, और तकिया हाशमी साहब उसको किस तरफ घुमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका भी जवाब दिया, और मेरा ख्याल है कि वो जवाब जो था वो भी अगर किसी की समझ में आ जाए तो समझ आ गया होगा कि मैंने इनके निज़ाम मरजैयत के बारे में अपना बेहतरीन कमेंट जो दिया था वो यही था। तो क्या आप इसमें कोई फर्क करेंगे कि रवाती का नजूम बस किसी भी रावी की तरफ नजूम कर लो? क्या इमाम साहब ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरीके से उनके यहाँ ये हदीस है कि असहाबी का नजूम, ये इन दोनों में क्या आप फर्क करेंगे फिर? मैं अर्ज करता हूँ, आपके पहले सवाल का जवाब जो है वो ये है कि रावी कहते ही उसको है कि जो मासूम से खुद सुने, और ये
حدیث کو جمع کیا وہ کہلاتے ہیں محدث. شیخ صدوق محدث ہیں, راوی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر آپ کا کوئی فقیہ اس کتاب میں سے پڑھ کے کسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ راوی نہیں کہلائے گا. یا اگر وہ کوئی کتاب لکھتا ہے جیسے وسائل الشیعہ لکھی گئی ہے, جیسے اصول کافی لکھی گئی ہے, تو یہ محدثین کہلائیں گے کہ انہوں نے اب دیکھیے یہاں پہ میں نے انتہائی واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ آج کا آپ کا مرجع جو ہے اگر اس کتاب سے پڑھ کے کسی روایت کو بیان کرے گا تو وہ راوی نہیں کہلائے گا. جبکہ آج کے نظام مرجعیت میں ایک مقلد کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو امام نے کہا تھا کہ فرجعوا فیہا الی روات حدیث نا, حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو, تو آج کے دور میں راوی جو ہے وہ مرجع صاحب ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے اس کومنٹ کے ساتھ یہ جو بات میں اب کر رہا ہوں کہ راوی وہی ہے کہ جس نے معصوم سے سنا پھر اس نے آگے بیان کیا, باقی تمام کا بیچ میں جو ہے وہ سلسلہ روات جو ہے وہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ وہ اس پہلے کے تک پہنچ کے تسلی کر لے کہ اس نے جو جتنا امام سے سنا ہے اس نے وہ اور اتنا ہی بیان کیا. اور آج کا مرجع جو ہے یہ راوی حدیث نہیں ہوگا, یہ محدث کہلائے گا کہ اس نے حدیث کو بیان کیا ہے یا حدیث کو لکھا ہے. لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا ان کا مرجع تقلید جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیع مبارک کے اس جملے میں کہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا کی مصداق ہے, وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. اور یہاں پر یہ بات میں واضح کر گیا, جس کا پتہ نہیں چل سکا نہ تقی ہاشمی صاحب کو نہ کسی اور کو. حدیث کو جمع کر کے اور اس کو بیان کیا. راوی وہی ہے جس نے معصوم سے خود سنا, پہلی بات. دوسری بات, یہ جو بیچ میں لائن ہے جن کو آپ سلسلہ روات کہتے ہیں, اس سلسلہ روات میں راوی ایک ہے, اس کے بعد آگے اسی سے حدیث لے کے آگے بیان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر ایک راوی جیسے آپ کہہ رہے ہیں الراوی کل نجوم, تو بھائی میں بالکل بھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں. نہ تو ہم صحابہ کل نجوم کے قائل ہیں, نہ ہم الراوی کل نجوم کے قائل ہیں, نہ ہی ہم المراجع کل نجوم کے قائل ہیں کہ سارے مراجع جو ہیں وہ بھی سارے ستارے نہیں ہیں کہ کسی کی بھی پیروی کر لو. آپ نے سنا میں نے کیا کہا؟ یہاں پہ میں نے واضح کر دیا کہ ہم یہ کل نجوم والے سلسلے میں ہے ہی نہیں. ہمارے لیے بشر بشر ہی ہے, اور بشر جو ہے وہ خطا کار ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی جو کلیہ تشیع کی طرف سے اصحاب پر لگایا جاتا ہے کہ سارے صحابی جو ہیں وہ کل نجوم نہیں ہیں, اسی طرح سارے راوی بھی کل نجوم نہیں ہیں, اور اسی طریقے سے سارے مراجع بھی کل نجوم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں لوگ عادی ہو گئے ہیں میرے اس لہجے کے جو میرے پیج کے اوپر ہوتا جب میں لائیو سیشن کر رہا ہوتا ہوں. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنے میٹھے میٹھے لہجے میں نے اس نظام مرجعیت کا آپریشن کیا کیسے ہے. میں نے آپریشن کا لفظ بولا, فی الحال پوسٹ مارٹم نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی. ایسا نہیں ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تحقیقات کا کام ہے, آپ صاحب امامہ ہیں, آپ صاحب ابا کبا ہیں. اگرچہ مجھے بھی یہی حق حاصل ہے کہ میں بھی تحقیق کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت تحقیق کرتا بھی ہوں, اور لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک عموم کے حوالے سے کہ عام آدمی جو ہے وہ اتنی تحقیق نہیں کر سکتا, اس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو جو صاحبان علم ہیں, جو مدارس میں ہیں, جو اپنے آپ کسی ایک پیریڈ کے بعد کسی مرتبے تک پہنچ چکے ہوئے ہیں, تو ان سے رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے, ہم ہر معاملے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولا نے کیا کہا. تو اب جواباً اب یہ دیکھیے یہاں پہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ آپ جو نظام مرجعیت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ایک مرجع جو آپ کو فتویٰ دیتا ہے وہ حکم معصوم اور قرآن سے ماخوذ ہوتا ہے, وہ اپنے پاس سے قیاس نہیں کرتا. اور یہی چیز میں ان کو سامنے بیان ابھی کر رہا ہوں کہ آپ جو تقلید کروا رہے ہیں یا ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم یہ جانیں کہ معصوم نے کیا کہا, ہمارے مولا کا حکم کیا ہے کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک شخص بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ تقلید کروائی ہی اسی لیے جاتی ہے, کی ہی اسی لیے جاتی ہے, اور اسی سوچ کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جب میں مرجع کے فتوے پہ عمل کر رہا ہوں تو دراصل میں مولا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر میں نے یہ بات واضح کر دی جو کہ شاید نہیں سمجھ سکے کہ ہوا کیا. سنیے آگے کیا کیا ہے. ہمیں یہی پتا چلنا چاہیے کہ مولا نے کیا کہا. جواباً ہمیں استنباط نہیں چاہیے, جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جواباً ہمیں استنباط نہیں چاہیے.
یہ جو میں نے بات کہی کہ ہمیں مولا نے کیا کہا یہ پتہ چلنا چاہیے، استنباط نہیں چاہیے. یہ استنباط نہیں چاہیے کہہ کے میں نے پھر ان کے نظام مرجعیت کی حقیقت کھولی کہ استنباط کا مطلب کیا. دیکھیے آپ کو یہ اگر کسی سے پوچھے کہ جی اجتہاد کب کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں جی جدید دور کے جدید مسائل ہیں اور ان کا تذکرہ معصوم کی احادیث میں نہیں ملتا، قرآن کی آیات میں نہیں ملتا، تو تب ایک مجتہد جو ہے وہ قرآن، حدیث، اجماع اور عقل کی بنیاد یہ چاروں منابع کے اوپر کوشش کرتا ہے، اسی لیے مجتہد کہلاتا ہے کہ جد و جہد کرتا ہے اور اس کے بعد ایک رائے قائم کرتا جو اس کا فتویٰ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ سمجھنا چاہیے میری اس کمنٹ کے بعد، اس گفتگو کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر تقلید کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مولا نے کیا کہا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میری رائے کیا ہے. مرجع یہ نہ کہے کہ میری رائے یہ ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ مولا کا اس معاملے میں حکم یہ ہے. اور یہ بھی نظام مرجعیت کا، بس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک استنباط جو ہے وہ کسی مرجع کی اپنی علمی اور عقلی انتہا کی کوشش کے بعد اس نتیجے کا نام ہے کہ جس تک وہ پہنچا، اور وہ اس کے علاوہ اس کے ہی جیسے کسی دوسرے مرجع پر بھی واجب نہیں ہے، وہ اسے اختلاف رکھ سکتا. لیکن جو رائے ہونا اور ہے، حدیث ہونا اور ہے. ہم حدیث کے قائل ہیں، قول معصوم کے قائل. جی ہاشمی صاحب دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ فقط ایک پریکٹیکل نہیں ہو پا رہی. میں آپ اب دیکھیے یہاں پہ جو میں نے بات کہی ہے اس کو پھر ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو گھما دیں اور گھما کے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہو پا رہی، حتیٰ کہ ان کو میری اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا، یہ بتانا چاہیے تھا کہ بالکل تقلید کا یہی مقصد ہے کہ ہم حکم معصوم تک پہنچے کہ معصوم نے کیا کہا. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے پھر بات کو گھمایا اور کوشش کی نکلنے کی، یہ کہہ کے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہو پا رہی. لیکن کمال یہ ہے کہ جب وہ پریکٹیکل کے عنوان سے گفتگو کریں گے تو کہاں پہ پھنستے ہیں وہ بھی دیکھیے گا. پریکٹیکل مثالیں رکھتا ہوں، آپ اس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کا طریقہ کار اس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مشہور مثال رکھتے ہیں، اپنی شہادت سالسہ کی مثال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت ہمارے سامنے آئی کہ راوی نے آ کے پوچھا کہ تشہد میں کیا پڑھوں، تو نور نے فرمایا کہ میں احسن ما علمتا، کہ جتنی اچھی چیزوں کا تمہیں علم ہے وہ تم تشہد میں پڑھ لو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ انہوں نے جو حدیث پیش کیا ہے اس کے آگے جو کچھ یہ بیان فرما رہے ہیں یہ فرضی ہے، یعنی فرض کیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا ایک عام انسان، ایک عام شیعہ جو ہے جب اس کو تشہد کے حوالے سے بات کی جائے گی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ تشہد جو ہے یہ شہادت کے مادے سے نکلا ہے، گواہی کے، شاہد کے مطلب مادہ ہے، شہادت دینی ہے، گواہی دینی ہے. اچھا گواہی کس چیز کی دینی ہے بابا؟ جو کلمہ پڑھا ہے، جس کی گواہی دے کے شیعہ ہوئے تھے. آپ جب اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ پڑھواتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر وہ شیعہ ہونا چاہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. یہی ہے نا، اسی کو گواہی کہتے ہیں نا، جس کو شیعہ مسلمان کرتے ہوئے جو گواہی آپ نے دلوائی، لوگوں کے سامنے دلوا دی، اذان میں دے کے لوگوں کے سامنے گواہی دے دی، اقامت میں کہہ کے نمازیوں کے سامنے گواہت دے دی، میرے سامنے دے دی، آپ کے سامنے دے دی. تو جس نے یہ گواہی فرض کی ہے، جس نے کہا ہے کہ ولایت تم پر واجب نہیں ہے، اس کے سامنے گواہی دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کس نے منع کیا؟ کس معصوم نے کہا ہے کہ مت دو؟ لیکن یہاں پہ بات آ جاتی ہے فلسفہ اور منطق کی. یہاں پر ان کے کیونکہ اس شہادت ثالثہ پہ میری بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہو چکی ہے، یہاں پر جو لائیو ہوئی تھی وہ تو بہت کم تھی، جو میرے واٹس ایپ گروپ میں ہوئی بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آ کے یہ ایک قانون لا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی کلام عموم اور کلام تخصیص کے عنوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اسی ویڈیو میں کلام عموم اور کلام تخصیص ان دونوں کے عنوان کے ساتھ بھی آگے گفتگو آئے گی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جہاں پہ میں ان کو ٹوک کے کہوں گا کہ یہ کلام عموم نہیں ہے، یہ کلام خاص ہے، وہ کلام عموم ہے. ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب وہ بات کو گھما کے پریکٹیکل کی طرف آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو جو سن رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ٹویسٹ کر دیں اور ان کے دماغ سے نکل جائے کہ پہلے بات جو ہو چکی معافی چاہتا ہوں اب تک ہو چکی ہے وہ کیا تھی. اس کے اوپر کیا
اور یہی بات صحیح ہے. آج تک آپ نے کبھی کسی بھی ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو بھی نماز کے تشہد کے اندر مجلس پڑھتے دیکھا؟ قصیدہ سناتے سنا ہے کبھی کہ نماز جو ہے وہ تشہد میں بیٹھا ہوا اور قصیدہ پڑھ رہا ہو یا مصائب پڑھ رہا ہو؟ یہ ایک فرضی ٹوٹکا ہے، صرف فرض کر کے کچھ لوگوں کے ذہنوں کو الجھانے کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اب ذرا پریکٹیکل جو انہوں نے بیان فرمایا وہ بھی آپ نے سن لیا، آگے میرا جواب سنیے گا. سکتے ہیں اور اس میں جو سجدہ کی مدونت کی گواہی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی آسان ہے. جبکہ جو تیسرا مومن تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں، اس سے مراد ہے کہ فقط مولا علی علیہ السلام کی گواہی دینی ہے اور باقی جو گواہیاں ائمہ کی وہ اولاد اور حجت کے نام سے دینی ہے، نام لے کر کے ہر ایک کے نہیں دینے. تو یعنی ایک روایت سے جو ہے وہ تین مومنین نے تین طرح کے کیا مطلب اور معنی سمجھے. ٹھیک ہے، حالانکہ دیگر روایات میں ہیں اس سے کیا اس کی تشریح ملتی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس سے کیا سمجھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے مراد کیا دعا ہے یا حمد و ثنا ہے، انہوں نے یہ سمجھا. علامہ مسجد الرحمہ نے محدث بہرانی نے انہوں نے بھی کیا اس سے الگ الگ دعائیں وغیرہ سمجھی اور حمد و ثنا سمجھی. مطلب یہ چار پانچ قسم کے ہمارے سامنے اختلاف ہو گیا ایک حدیث کو سمجھنے میں. اب آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جو حدیث سے سمجھا جاتا ہے اس کو ہم نہیں لیتے، ہم فقط حدیث کو لیتے ہیں. تو یہ جو فقط حدیث ہے بیاحسن معلوم تھا، اس کو ظاہر بات ہے تعویذ کے طور پہ تو نہیں دیں گے یا دم کرنے کے لیے تو نہیں دیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا وہی آپ لیں گے نا. تو اب یہ جو چار پانچ معنوں میں اختلاف ہو گیا، ایک بچہ ہے 14-15 سال کا بچہ ہے، اس سے ہم کہتے ہیں بھی دیکھو میاں تشہد میں جو ہے نا علی مطلب پڑھنا یا نہیں پڑھنا، یہ چار قسم کے دلائل ہیں. اب آپ اس میں سے فیصلہ کر لو جو آپ کو ٹھیک لگے اس کے مطابق چلو. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 14 سال کے لڑکے کو جو اب دیکھیں یہاں پہ ساری گفتگو کرنے کے بعد مثال کیا دے رہے ہیں؟ 14-15 سال کے بچے کو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس میں تحقیق کر لو اور اس کے بعد کر لو؟ یعنی 14-15 سال کے بچے تک یا 8-9 سال کا یا 10 سال کا بچہ یا بچی ہو، وہ تو تحقیق کے مرحلے میں بھی گیا ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں آگے چل کے کہوں گا بھی، یعنی یہ بھی ایک مفروضہ فرضی گفتگو ہے کہ کیا ہم 14-15 سال کے بچے کو یہ کہہ دیں کہ تم ان میں سے جو یہ 4 حدیثیں ہیں ان کو دیکھ لو اور جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کر لو. حقائق کو، حقیقت کو یہاں پہ ہاشمی صاحب نے پھر لپیٹنے کی کوشش کی، لیکن ان کے اس کے آرگومنٹ کو، ان کے اس جواب کو میں نے پھر ڈیٹیل سے اوپن کر کے ان کے اس آرگومنٹ کو رد کر دیا. کیسے رد کیا ذرا توجہ کیجئے گا. سال کے بچے کو ہم یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ اس روایت سے جیسا سمجھنا چاہے ویسا وہ نتیجہ نکالے، چاہے وہ اس سے یہ سمجھے کہ پوری مجلس کیا ہے نماز میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ یہ سمجھے کہ احسن معلوم تھا تو ہے آپ کو چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار وہی چیز رپیٹ کر رہے ہیں. سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری گفتگو جو ذرا سی بڑھ جائے تاکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہو، اگر میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ ان کو بھی وقت دے سکیں. گزارش صرف اتنی میں کروں گا. آپ نے کہا کہ ایک حدیث سامنے آ گئی، جیسے سرکار سادی کہنے محمد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا میں نماز میں آپ کے نام لے لوں، تو سرکار نے فرمایا اجملکم اجمال کے ساتھ تم لے لو. اچھا کیا یہ صرف ایک ہی حدیث ہے؟ ایک حدیث تو نہیں ہے. تشہد کے عنوان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میری عرض ہے سرکار میری عرض ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شروع میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک بات مکمل کرے گا تو دوسرا بولے گا. اب تقی ہاشمی صاحب کو سمجھ آ گئی کہ میں آگے کیا کہنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے بیچ میں گفتگو میں میری بات کو کاٹ کے اپنی بات شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ میں اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. بس صرف آپ کو نوٹ یہ کروانا تھا کہ ابتدا میں جب یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بات مکمل کر لے اور پھر دوسرا بولے، تو یہاں پر گھبراہٹ کا یہ عالم ہو گیا کہ بیچ میں ان کو کیونکہ میری ان کی اس موضوع پہ کافی ڈیٹیل گفتگو، انہیں پتہ تھا میں آگے کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا کہنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے بات کو بیچ میں کاٹنے کی کوشش کی. یہ دیکھیے آپ دلائل پہ بحث نہ کریں کہ باقی کتنی حدیثیں ہیں. کیوں بھائی؟ آپ ایک حدیث لوگوں کے سامنے رکھ کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس یہ ایک حدیث ہے، 4 بندوں نے یہ آپ کے مفروضے کے مطابق، فرض کے مطابق، کہ ایک بندے نے کہا کہ جی آپ تشہد کے اندر جو ہے وہ پوری مجلس پڑھ لیں، وہ حجت ہے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ باقی احادیث جو کتابوں کے اندر موجود ہیں اسی تشہد کے عنوان سے، ان کا تذکرہ کیوں نہ کرے، دلائل کیوں نہ دیں، گفتگو کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ بھئی ایک عام آدمی جو ہے وہ تو ہے ہی معذور، وہ تو اتنی عقل ہی نہیں رکھتا کہ وہ اگر اس کے سامنے 3 یا 4 چیزیں پیش کی جائیں گی تو اس سے کوئی چیز سمجھ سکے، اسے بس آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تقلید کرنی ہے، جو ان کا موقف ہے، جو ان کے کوشش ہے ابھی تک ساری گفتگو میں. لیکن کیا کریں صاحب، اب ہم تو نہیں جو مانتے ہیں تو کیا کریں.
बच्चे को ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, जो आपसे ये पूछ रहा है कि नमाज में ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, उसको ये भी पता होगा कि इसी किताब के अंदर, इन्हीं किताबों के अंदर जहाँ ये एक हदीस है कि इमाम इजाजत दे रहे हैं कि जमात के साथ दे लो, उसी जगह दूसरी हदीस मौजूद है कि जो भी जब भी जहाँ पे ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयकुल अली अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, वो ये भी जानता है कि उसी किताबों के अंदर कुछ हदीस ऐसी मौजूद है कि जिसके अंदर पूरे के पूरे तशद्दुद की इबारत लिखी हुई है। अब ये कहना कि जी कोई अपनी मर्जी से इज्तिहाद कर ले तो इसकी तो गुंजाइश नहीं है। अगर हम इस बात को कायल नहीं है कि एक आपके मर्जे साहब जो है वो इसके ऊपर इस्तेमाल और इज्तिहाद करके कोई फतवा या राय दे सके, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो एक आम आदमी को हम कैसे दे सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले कि इसके अंदर मजलिस ही पूरी पढ़ी जा सकती है, मसाइल भी पढ़े जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि जो जितना मासूम की तरफ से सादर हुआ हम तक पहुंचा है, हमें उसके ऊपर अमल करना है। बिलखसूस जबकि तशद्दुद की वो इबारात मिनोअन मौजूद हैं जो मासूम से रवायत के साथ मौजूद है कि मासूम ने कहा सरकार सादिक आले मोहम्मद का जो है, आप हमारी इसके ऊपर काफी गुफ्तगू हुई, पिछली गुफ्तगू में भी ये हुआ था। तो मसला ये नहीं है कि एक 8-9 साल 10 साल का बच्चा जो है वो सिर्फ ये जानता है कि ये हदीस है और इसमें किसी ने ये समझा, किसी ने ये समझा, किसी ने ये समझा। मानिउल अखबार लिख के शेख सदूक ने यही बात साबित की कि मासूम की हदीस की तशरीह भी मासूम कर सकते हैं, वही तफसीर कर सकते हैं कि उन्होंने ये जो जुमले इस्तेमाल किए हैं इसके मायने क्या हैं। तो हमें ये देखना है कि मासूम क्या कहते हैं, जितना मासूम ने कहा उस पर अमल करेंगे। जो बंदा नमाज में मौला का जिक्र कर रहा है, मजलिस पढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, और वो तवज्जो ये दिलवाना चाह रहा हूँ कि मौजू था इब्तदा से, जहाँ से बात शुरू हुई थी वो ये थी कि अगर निज़ाम मरजइयत नहीं तो फिर मुतबादल निज़ाम क्या है। ठीक है, मैं अगली गुफ्तगू में भी ये बार बार इनको याद दिलाऊंगा कि हमारा मौजू ये है, हम उसी के ज़ैल में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने ये तवज्जो कर रही हैं, आपने ये गौर फरमाना है कि तकी हाशमी साहब कभी किसी तरफ निकलते हैं, कोई मिसाल पेश करते हैं, कभी किसी तरफ निकल के कोई मिसाल पेश करते हैं, और फिर उसके बाद जो नतीजा देते हैं वो ये देते हैं कि अब इतनी सारी हदीस हैं, आम आदमी क्या करेगा, इतनी सारी हदीसें हैं, आम आदमी क्या करेगा। ठीक है, हत्ता कि जितने भी उन्होंने सवाल किए हैं उनके साथ साथ उनको जवाब दिए जा रहे हैं। यानी अभी तक जितनी आपने गुफ्तगू देखी है, इससे जो चीज़ मुतरश्शे हो रही है, वाज़े हो रही है, वो ये हो रही है, ख़बरदार तहकीक मत करना, ख़बरदार दलील तलब मत करना, ख़बरदार अपने मर्जे के अलावा किसी दूसरे मर्जे की भी मत सुनना, बस जो तुम्हारा मर्जे कह रहा है वही करना। ये है निज़ाम मरजइयत। गुफ्तगू आगे जा रही है। आपने देखा उन्होंने फिर वही बात रिपीट की, मजलिस पढ़ना सवाब का काम है, जिक्र है, इबादत है। बाबा, तशहुद की बात हो रही है, तशहुद गवाही देने का नाम है, मजलिस पढ़ना इबादत है, वो अपनी जगह पे इबादत है। जब आप तशहुद नमाज की बात करेंगे तो इसमें आपको गवाही देनी है अपने ईमान की, उस ईमान की जिसका इकरार करने के बाद आप शिया मुसलमान हुए। ठीक है जी, लेकिन मफरूज़े है ना जनाब, क्या करें, फर्जी बातें। सवाल तो ये है कि क्या उस हदीस को यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो ऐसा समझो, इसकी गैर सिर्फ ये एक ही हदीस है, क्या किताबों के अंदर बाकी हदीस मौजूद नहीं है जिसमें तशद्दुद की इबारात मौजूद है, जिसमें दीगर अहकामात तशद्दुद के हवाले से मौजूद है। तो जब वो उसके ऊपर तहकीक, इसी का नाम तहकीक है। देखिए मैं आपको एक बात देखिए, आसान तो आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ तहकीक करें, अच्छा वो कह रहे हैं देखिए मैं ये मामला के साथ, वो बच्चा ये कहता है 9 साल के बच्चे 15 साल के बच्चे ये कहते हैं, या जो बंदा देखिए सब्जी खरीदने जा रहे हैं उसने टमाटर खरीदने हैं, उसे ये भी नहीं पता। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक और मिसाल आ गई। ठीक है, यानी लोगों के जहनों को डिस्ट्रैक्ट करने का एक और तरीक़ाकार। माशाल्लाह चूँकि मुदर्रिस हैं वहाँ के और फ़लसफ़ा और मंतक पढ़ते हैं, तो बस वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मरतबा मौजू तब्दील हो रहा है, हर कमेंट के बाद मिसाल भी तब्दील और मौजू भी तब्दील। अब यहाँ पर जो है वो एक बच्चा सब्ज़ी खरीदने जा रहा है, कहाँ से बात चल रही है,
اور کہاں تک پہنچ گئی. یعنی بیچ میں تشدد بھی ڈسکس ہو گیا اور اب سبزی ڈسکس ہونے لگی ہے. عنوان کیا ہے؟ اگر نظام مرجعیت نہیں ہے تو متبادل کیا ہے، جس کا جواب میں بہت شروع میں دے چکا ہوں. لیکن کوشش کیا ہے محترم ہاشمی صاحب کی کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. پتہ نہیں شیعہ قوم کو اتنا جاہل کیوں سمجھ رکھا ہے. آدھا کلو خرید رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب تسی دسو میں کتنے خریدوں، آپ کہتے ہیں کلو خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تحقیق شہقیق ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جو مثال دے رہے ہیں نئی جو دے رہے ہیں کہ جی وہ آپ نے اسے کہہ دیا کلو خرید لو، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے چہرے پہ ہنسی ہے، وہ اس لیے کہ یہ انتہائی ایک ناکام کوشش تھی تقی ہاشمی صاحب کی کہ کسی طریقے سے موضوع کو تبدیل کر کے اور کوئی ایک ایسا جملہ ایسا نکال لیا جائے کہ جہاں پہ میں ان کے موقف کی تائید کر دوں کہ ہاں جی یہاں تو انسان مجبور ہو گیا تو اس لیے تقلید کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں صاحب، سامنے حسنین حیدر قاسمی بیٹھا ہے اور اس نے اس آلو والی مثال کا کیا جواب دیا، ذرا توجہ کیجیے گا. نہیں مانتا کہ کتنے حدیث ہیں، وہ نے کتنے نہیں ہیں. مجھے آپ سیدھا بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے. آپ اسے کیا رائے دیتے ہو کہ کیا وہ اس کی خدمت کرے یا تحقیق کرنے کی بربادی کرے. ہاشمی صاحب میں اپنا موقف بڑے واضح لفظوں میں آپ کو دے چکا. اب آپ نے یہ مثال دے دی ایک بچہ سبزی خریدنے جا رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کتنے خریدے، اور جس نے اس کو کہا کہ 1 کلو خرید لو، اس نے یہ تو کہا کہ 1 کلو خرید لو. اب خریدنے والے کو اتنی توقع ہونی چاہیے کہ ان آلوؤں میں کوئی کانا نہ ہو، کوئی خراب نہ ہو. میں نے صاف ستھرے لینے ہیں، بڑے لینے ہیں، چھوٹے لینے ہیں، اتنی توقع اس میں بھی ہوتی ہے. اس بات کو چھوڑ دیے. میں نے جو عرض کیا، دیکھیے میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، گزارش صرف یہ ہے ہمارا جو اب تک کہ ہاشمی صاحب کو فیل ہو گیا کہ ان کی یہ مثال جو ہے یہ تو ایک جھٹکے میں فارغ ہو گئی، کہ بات تو پھر وہیں پہ آ گئی کہ یہ تو کہہ دیا کہ 1 کلو لے لو، لیکن اس بچے کو اتنی سینس تو ہے نا کہ اس نے آلو خریدتے ہوئے یہ تو دیکھنا ہی ہے. اتنی تحقیق تو وہ بچہ کرے گا، اتنا علم تو اسے حاصل کرے گا. بابا آلو خریدتے ہوئے تو آپ تحقیق کرنے کی صلاحیت بچے میں رکھتے ہیں کہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے کانا آلو نہیں خریدنا، میں نے خراب آلو نہیں خریدنا، میں نے بہت بڑا نہیں خریدنا، درمیانے خریدنے ہیں. اتنی عقل تو اس بچے میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ 2 لوگ اس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ پائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بات کے ساتھ معصوم کا فرمان بھی دے رہا ہے، معصوم کی حدیث بھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت بھی دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ صرف فلسفہ اور منطق بیان کر کے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جی تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اتنا فیصلہ تو میرا خیال ہے ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے. بہرحال آگے چلیے. تشریح نہیں کرے گا، وہ کسی روایت کے الفاظ پہ عمل نہیں کرے گا، جیسے جیسے الفاظ ہوں گے ویسے عمل کرے گا. ٹھیک ہو گیا. جی میرا یہ نہیں، میں اپنی بات کو وضاحت کرتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں نظام مرجعیت کی، میں اسی کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. ابھی میں دوسری طرف نہیں جا رہا کہ جو الفاظ ہوں گے ویسے ہی ہوگا یا کیا ہوگا، میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں ابھی بات کر رہا ہوں نظام مرجعیت پہ. نظام مرجعیت کا مطلب ہمارے نزدیک ہے رجوع کرنا. آپ صاحب علم سے رجوع کریں، آپ اس کے مقلد مت بنے کہ بس جس کی میں نے تقلید کر لی ہے وہی عالم و رفقہ ہے، بلکہ جتنے بھی صاحبان علم ہیں آپ کے پاس حق ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ان سب سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مشورہ لیں، ان سے پوچھیں کہ اس معاملے میں کیا حکم ہے. جب آپ ان سب کی رائے لیں گے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب اتنے جائز انسان یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ آپ سے میرا سوال تھا نا پیچھے، میں نے آپ سے پوچھا رجوع کس کی طرف کرنا ہے، تب آپ نے کہا تھا کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہ آپ نے پریشانی دیکھی کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ روات حدیث کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اٹھوں اور ڈائریکٹ روات حدیث کے پاس چلا جاؤں. میں نے پیچھے وضاحت کر دی تھی، بتا دیا تھا کہ اگر آپ آج کسی مرجع کی طرف بھی جاتے ہیں یا کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں یا کسی محدث کی طرف جاتے ہیں، تب بھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس شخص تک پہنچے گے جس نے معصوم سے اس بات کو اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ ہے روات حدیث سے رجوع کرنا. ٹھیک ہے، اتنی دیر کے بعد اب جو میزبان صاحب ہیں شہباز نقوی صاحب، انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ مطلب سوال کو اس انداز میں کیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ روات حدیث سے رجوع کرنا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صاحبان علم سے رجوع کریں. ٹھیک ہے، توجہ فرمائی آپ نے کہ کیسے بات کو گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے نظام مرجعیت کے اندر موجود خامیاں کیسے میں نے انہی کے سامنے پیش کر دی ہیں جس کو یہ سمجھ ہی نہیں پائے.
मसला पेश आता है तो हमारे हदीस के रावियों से रुजू करो। तो इसका मतलब ही यही है कि आप जिस साहिब इल्म से रुजू कर रहे हैं उससे आप डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें इस मामले में उस तक लेके जा जिसने इमाम से अपने कानों से सुना है कि इस मामले में मुझे क्या करना। ये है नुजूम भी नहीं है और रावी का नुजूम भी नहीं है आपके नजीब। आपने अब आप देखें कि हाशमी साहब ने फिर वो यार रावी कल नजूम कह दिया था कि इसका जवाब मैं दे चुका था। बहरहाल इसका जवाब मैंने फिर दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल रावी कल नजूम भी नहीं है, मर्जिदल नजूम भी नहीं है, मैं बिल्कुल दोनों को देखिए अगर उस बच्चे को कोई ये बताए कि जो सिर्फ रजा में शहादत सालसा की रवायत है ये शर्मगानी रावी है इसका जिसके ऊपर इमाम ने लानत की है, तो फिर आप अब देखिए ये वापस फिर शहादत सालसा पे आ गए और यहाँ पे इन्होंने एक नाम लिया शलमगानी का। शलमगानी वो है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौरे गैबत सुगरा में उनके ख़ास शियों में शामिल था और इसने उस दौर में बहुत सी किताबें भी लिखी जिनमें सही अकीदे थे। इसके ऊपर फिर इमाम की तरफ से लानत वारद हुई। वो लानत कब वारद हुई अगर आप नहीं जानते हैं तो उर्दू जो इस वक्त तर्जमा मौजूद है बिहारुल अनवार का, जो लोग अरबी नहीं पढ़ सकते हैं, उर्दू तर्जमा जो है बिहारुल अनवार का उसकी जिल्द नंबर 12 उठाइए, उसके अंदर जाके देखिए, सॉरी जिल्द नंबर 11 उठाइए, उसके अंदर जाके देखिए कि इमाम के दौर के जो है वकला और उनके सुफरा हैं और उनके दौर के वो लोग जिन्होंने इमाम से मुलाकात की, इन सब के तज़किरे उसके अंदर मौजूद हैं। उसमें इस शलमगानी का तज़किरा भी मौजूद है और इस पर लानत की वजह ये हुई थी कि इसने बाद में नियाबत का दावा कर दिया था। इसने ये कहा था कि मैं इमाम की तरफ से नायब हूँ, जिसका इनकार इमाम ने किया कि तूने अपने आप को खुद से नायब कैसे बना लिया, मैंने तो तुझे नायब मुकर्रर ही नहीं किया। इसलिए इमाम ने तौकीये मुबारक के ज़रिए इस पे लानत भेजी और फिर जितने उस दौर के शिया थे उन्होंने जाके इसके घर पे खड़े होकर इस पे लानत भी भेजी और इसे इजहार बरात भी किया। ये शलमगानी वो है जिस पर इस बात के ऊपर कि इसने नियाबत इमाम ज़माना का दावा कर दिया था, वकील बन गया था, अपनी तरफ से सफ़ीर बनने की कोशिश की थी, इस दावे की वजह से इस पर लानत हुई। लेकिन इसकी वो किताबें जो इससे पहले थी, जो इसने बतौर मुहद्दिस इकट्ठी की, उन किताबों के ऊपर जो है वो आज इनके उलमाए असूलीन, इनके यानी ये जो निज़ाम मरजइयत को तस्लीम करते हैं, जो इज्तिहाद को तस्लीम करते हैं, उसमें भी उसकी उन किताबों को गलत नहीं कहा गया। क्या कहेंगे वो बच्चा कहाँ पे जाएगा। देखिए देखिए आजमी साहब शर्मगानी के हवाले से अगर हम फिर किसी वक्त गुफ्तगू कर लेंगे क्योंकि मैंने शर्मगानी को बकायदा इस हवाले से नहीं हो पाएगा मैंने। अब देखें यहाँ पे फिर मेरी बात नहीं पूरी होने दे रहे हाशमी साहब, जो है वो फिर बीच में बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने शलमगानी का नाम ले दिया है तो मैं फिर आगे बताऊंगा भी कि शलमगानी कौन था। आशमी साहब मेरी जो है ना वो आपस में फिर क्रॉस हो रही है वो जो है वो इस चीज से मैं कमेंट्स कर रहा हूं। काजी साहब जरा मेरी तो मैंने काजी साहब सिर्फ मेरी बात सुनिएगा। हाशमी साहब और काजी साहब दोनों से मेरी दरखास्त है तब लानत की गई है उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले जो आप दोनों से गुजारिश आप दोनों से मेरी गुजारिश है आप दोनों से गुजारिश है कि मोमिन फिर ये नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि जब ये क्रॉस कमेंट्स का सिलसिला होता है तो उनको बात समझ नहीं आती। ठीक है, एक मुकम्मल हो जाए गुफ्तगू उसके बाद फिर अगर हाशमी साहब आप अपना उस पे एतराज करें उसी वक्त ही, ताकि एक आसान अंदाज से गुफ्तगू गुफ्तगू जो है ना जाए और मोमिन नीचे मैं समझूंगा। ये जो वीडियो है ये तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है, ठीक है, और बाकी वीडियो आपके सामने मौजूद है। मैंने तमसीलन इसमें से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखी हैं और ये इसलिए रखी हैं कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आई कि हमारी इस गुफ्तगू का हासिल वसूल क्या है, किसकी बात साबित हुई, क्या बात साबित हुई, उनको एक गाइडलाइन में दे दूं, उनको समझ में आ जाए कि इस गुफ्तगू में कौन सी चीज़ जो है वो जाहिर हो रही है, किसका मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है, किसकी बात सही साबित हो रही है। ये एक गाइडलाइन है, ठीक है जी। इसी गुफ्तगू को आगे भी सुनिएगा, आगे चल के कुछ और बातें भी इसी मामलात में डिस्कस हो रही हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिएगा। हाशमी साहब का बातों को टर्न करना, हर मरतबा एक नई मिसाल का, आगे चल के शुतुरमुर्ग की मिसाल भी आएगी, मोर की मिसाल भी आएगी, बीच में कौवा भी आ जाएगा, यानी हर लिहाज से उनकी जो सुई है वो एक ही तरफ घूम रही है कि आम आदमी जो है वो ये काम नहीं कर सकता, बस तकलीद करनी चाहिए। मेरे जवाबात भी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैंने इस गुफ्तगू में
نظام مرجعیت کے اندر موجود خامیاں انتہائی واضح طور پر سب کے سامنے رکھتی ہیں. جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں اب تک کی گفتگو میں، ان پوائنٹس میں آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو نظام مرجعیت ہے، یہ جو تقلید کا سسٹم ہے، اس کے اندر کس حد تک کنفیوژن موجود ہے. اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ باور کروا دیا جائے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور یہی سب سے بڑی زیادتی ہے، لوگوں کو جاہل رکھنے کی کوشش ہے. ایک عام دیہاتی آدمی جو ایک چوپال میں شام کو بیٹھتا ہے، سارا دن جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے، شام کو چوپال میں بیٹھتا ہے، کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھیے گا، کبھی ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سنیے گا. شاید وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں میری اس بات کو سن کے حیران ہوں گے، لیکن یہ حقیقت ہے، کیونکہ میں دیہات میں رہا ہوں. اپنی نوکری کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں دیہات میں رہا ہوں، میری پوسٹنگ رہی ہے. اس کے باوجود میری ہر شام کو میری جو محفل ہوا کرتی تھی، وہ گاؤں کے جو بزرگ ہوتے تھے، وہ بزرگ جو ہے وہ میرے پاس وہاں پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کیا کرتے تھے. کیونکہ مجھے شروع سے اس چیز کا شغف رہا ہے، میرا شوق رہا ہے کہ میں اپنے مولا کا ذکر کروں، ان کے فضائل لوگوں کو بیان کروں، ان کا حق لوگوں کے سامنے بیان کروں. اور جب میں نے اپنی وہ جاب چھوڑی تھی، نوکری چھوڑی تھی، اس کے چھوڑنے کی وجہ بھی ایک یہی تھی کہ مجھے یہی فیلنگ آ رہی تھی کہ اگر میں اس جاب میں رہا، اگر میں اس نوکری میں رہا تو میں یہ کام نہیں کر سکوں گا. میں اپنے مولا کا حق، اپنے مولا کے فضائل اور ان پر ہونے والے ظلم اور ان کے غصب ہونے والے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں لا سکوں گا. میرا صرف ایک ہی مدعا ہے، میری صرف ایک ہی گزارش ہے، اور وہ گزارش صرف یہ ہے کہ آخر آپ اس میں، اسی ویڈیو میں آپ نے جو پہلے شاید دیکھی بھی ہو پوری، اور اگر نہیں دیکھی تو میں گزارش کروں گا کہ اس کو جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے اینڈ تک ضرور دیکھیں. اس کے اندر بھی میں نے اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، یہ بات میں نے کہی ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک آدمی صبح 8 بجے نکلتا ہے، رات کو 10 بجے گھر آتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے یہ نہیں ہے. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کمنٹ دیا تھا کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے. جو وہاں رات کو 10 بجے سے نوکری سے فارغ ہو کے گھر آتا ہے، اول تو نوکری کے درمیان بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اسٹیٹسز چل رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپس کے اندر اس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. واپس آنے کے بعد رات 3 بجے تک میرے واٹس ایپ گروپ میں لوگ آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا تعلق جو ہے وہ انہی کے مسلک کے ساتھ ہے. یہ جو تقی ہاشمی صاحب ہیں، جو میرے ان گروپس کے اندر ہیں، وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو 3 3 4 4 بجے تک بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے بقایا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس بات کو نہیں تسلیم کرتا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے، وہ وقت دینا نہیں چاہتے. وہ علم جس کو حاصل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم پر واجب کیا ہے کہ علم کو طلب کرو، کیونکہ علم کا طلب کرنا ہر مومن مرد اور عورت پہ فرض ہے. اس علم کو جاگیر بنا دیا گیا کچھ خاص لوگوں کی، اور باقیوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ تم جاہل ہو، داہل مطلق ہو، اور جاہل ہی رہنا اور جاہل ہی مرنا، بس جو ہم کہیں اس کے اوپر عمل کرنا. تو میرا جو آواز بلند میں نے کر رکھی ہے وہ اسی چیز کے لیے. اس کے علاوہ جو یہ ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی مولوی صاحبان کی، ان کا جب میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں، ان کی باتوں کے اوپر جب میں کرتا ہوں، وہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیسے انہی کی ویڈیوز میں سے، انہی کی باتوں میں سے، انہی کے سامنے وہ چیزیں لا کے کھڑی کر دیتا ہوں جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. مزید ساری ویڈیو کے اوپر کومنٹ کرنا، ایک ایک پوائنٹ کی نشاندہی کرنا، میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، جن پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو دوبارہ دیکھیے گا، اور پھر ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باقی کی ویڈیو ہے، جو باقی کی پوسٹ کی گئی ہے، اس میں بقایا گفتگو ہے، اس کے اوپر غور کیجیے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نظام مرجعیت کیا ہے، اور نظام مرجعیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، اس عنوان کے تحت کرتے ہوئے میں نے کیا کیا چیز ایکسپوز کر دی جو شاید آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. مولا کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو جاننے، پہچاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.
بے شک یہ توفیق وہی عطا فرما سکتے ہیں۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اور کروڑوں مرتبہ لا تعداد لعنت ہو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہر دور کے، ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر شکل کے دشمن پر بے شمار لعنت ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا۔ یا امیر کائنات علی علیہ السلام مدد۔